الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورۃ النساء سے ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا، لیکن حتمی فیصلہ کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ 5ویں پارے میں اس آیت کا بھی نزول ہوا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے الفاظ کے کچھ اختلافات کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا، شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ نشے کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے جس سے آیت کے معنی بالکل بدل گئے، تو اللہ نے اس پر مذکورہ بالا آیت کا نزول فرمایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورۃ مائدہ میں اللہ نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گھری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکمت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں ہر قسم کی امانتیں شامل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ صادق اور امین کہتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، جن کو لوٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار یا علم والے لوگوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے،
اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف، عوام کے مفادات کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحہ کے ہمراہ ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کا جواب دینے کے لیے آداب بھی بتلائے کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ 5ویں پارے میں اللہ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔